سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ A1 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نیلم ارشد۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ ممتاز عالم دین شیخ الحدیث اور تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی انتقال کر گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ علامہ خادم حسین رضوی طویل عرصے سے علیل تھے۔ چند روز سے بخار اور سانس لینے میں دشواری تھی۔ اسپتال لے جایا گیا تاہم جان بر نہ ہو سکے۔ نماز جنازہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں ہفتے کی صبح 10 بجے ادا ہوگی۔ علامہ خادم حسین رضوی نے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طویل جدوجہد کی۔ علامہ خادم حسین رضوی حافظ قرآن اور شیخ الحدیث تھے۔ فارسی زبان پر عبور حاصل تھا۔ اٹک میں پیدا ہوئے، لاہور میں مستقل طور پر رہائش رکھی۔ جہلم اور دینا کے مدارس سے دینی تعلیم حاصل کی۔ پیر مکی مسجد لاہور میں امامت کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ ان کی جماعت نے 2018 کے الیکشن میں بھی حصہ لیا۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا اظہار افسوس۔ عمران خان نے ٹویٹ کیا کہ علامہ خادم حسین رضوی اہل خانہ سے تعزیت کرتا ہوں۔ آرمی چیف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے۔ وزیر خارجہ، گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی اظہار تعزیت۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انتقال کی خبر پر دکھ ہوا۔ پیر نور الحق قادری نے کہا کہ پاکستان سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم ہو گیا۔ چودھری شجاعت حسین، پرویز الہی، کامل علی آغا کا بھی افسوس کا اظہار۔ یوسف رضا گیلانی، مولانا فضل الرحمان، سراج الحق کا بھی اظہار تعزیت۔ گورنر KPK، فیاض الحسن چوہان، MQM پاکستان اور دیگر کا بھی اظہار افسوس۔ پاکستان کی اقوام متحدہ میں بھارت کے خلاف ایک اور بڑی کامیابی۔ پاکستان کی پیش کردہ حق قدرادیت قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پاکستان نے 71 ممالک کے اشتراک سے قرارداد جنرل اسمبلی میں پیش کی۔ قرارداد کا عنوان عالمی سطح پر لوگوں کے حق قدرادیت کا ادراک تھا۔ کراچی سرکولر ریلوے ٹرین 20 سال بعد چل پڑی۔ وزیر ریلوے شیخ رشید نے گزشتہ روز افتتاح کیا۔ ٹرین کا کرایہ 30 روپے مقرر۔ مسافر آج مفت سفر کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ٹرین سٹی اسٹیشن سے پپری اسٹیشن تک چلے گی۔ پرائیویٹ پارٹی KCR لینا چاہیے تو دینے کو تیار ہیں۔ سرکولر ٹرین چلنے پر شہر قائد کے باسی خوشی سے نہال۔ افغانستان میں امن کے لیے پاکستان ہر ممکن کردار ادا کرے گا۔ امن مذاکرات کے باوجود پرتشدد واقعات پر تشویش ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی افغان صدر سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس۔ اشرف غنی بولے کہ افغان عوام کی ترقی کے لیے جنگ بندی اہم ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے مفادات مشترکہ ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی کا جلد دورہ پاکستان کا بھی اعلان۔ اسلام آباد میں بیٹھی حکومت جنوری تک کی مہمان ہے۔ آزاد ارکان بس 2-3 مہینے انتظار کریں۔ کٹ پتلی بن کر اسلام آباد کا حکم مانیں گے تو عوام آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو کی گلگت میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر نے عہدے کا بھی پاس نہیں رکھا، وہ PTI کی حکومت بنا رہے ہیں۔ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت پکی۔ 4 آزاد ارکان کی شمولیت سے PTI کو واضح برتری حاصل ہو گئی۔ وزیر محمد سلیم ناصر خان، مشتاق حسین حاجی عبدالحمید کھلاڑی بن گئے۔ وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے نئے کھلاڑیوں کو ویلکم کیا۔ مراد سعید نے ٹویٹ کیا، گلگت میں 2/3 اکثریت حاصل کر لی۔ تحریک انصاف کا 15 روز میں حکومت تشکیل دینے کا فیصلہ۔ ہفتہ شان رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا 4تھا روز۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی الحمرا آمد۔ کیلی گرافک نمائش کا افتتاح کیا۔ مشائق اور علماء کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت کے تمام پالیسیوں میں ریاست مدینہ کے امور سے رہنمائی لی جاتی ہے۔ اور نو منتخب امریکی صدر جو بائیڈن کا ٹرمپ انتظامیہ سے معلومات نہ ملنے کا شکوہ۔ جو بائیڈن نے گورنروں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کی جانب سے شٹ ڈاؤن کا سامنا ہے، کورونا ویکسین کی مقدار کے بارے میں بتایا ہی نہیں جا رہا۔
A1 ٹی وی سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.a1tv.pk. اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب، ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے A1 ٹی وی. A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر.